الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے جنگل بیابان میں زمزم کے ظہور کی تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت تک دودھ پیتے تھے لے کر چلے ہیں یہاں تک کہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے پاس مسجد کے بالائی سے ملا کر ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہ کوئی آبادی تھی، نہ وہاں کوئی پانی موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر ان کے پاس کھجور کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا اور پھر رخ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دور تک آپ کے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں کہ ابراہیم ہم کو ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی چیز ہے اور نہ کوئی غمخوار۔ بار بار یہ فرما رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ ان کی طرف ذرا التفات نہ فرماتے تھے۔ آخر انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ انہوں نے گردن کے اشارے سے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ ہم کو پریشان نہیں ہونے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ کہہ کر واپس لوٹ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب گھاٹی سے اتنے دور نکل گئے جہاں سے ان کے اہل و عیال ان کو نہ دیکھ سکے تو قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام وقت ضرورت تھیلے سے کھجوریں نکالتی اور مشکیزے سے پانی پیتی رہیں یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا اور وہ بچہ پیاس سے پریشان ہونے لگا، وہ دیکھ رہی تھی کہ بچہ تشنگی سے پلٹیاں کھا رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے نہ رہا گیا، اس کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیں تاکہ اس کی حالت زار اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ سب سے زیادہ قریب ان کو صفا کی پہاڑی نظر آئی۔ وہ اس پر کھڑے ہو کر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھنے لگی کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آخر صفا پہاڑی سے اتری اور وادی کے نشیب میں پہنچی تو اپنے پیرہن کا کنارہ اٹھا کر اس طرح دوڑیں جیسے ایک پریشان انسان دوڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ وادی کے نشیب سے نکل گئی۔ یہ جگہ وہی جگہ ہے جہاں حاجی حضرات صفا و مروہ کی سعی کے وقت دوڑتے ہیں۔ پھر وہ مروہ پر آئیں، یہاں پر بھی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں کہ کوئی شخص نظر آتا ہے یا نہیں، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ 7 مرتبہ اسی طرح چکر لگائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پہاڑی پر چڑھی تو ایک آواز آئی۔ انہوں نے کہا دل میں خاموش رہ تاکہ اس آواز کو پھر کان لگائے۔ پھر آواز آئی۔ انہوں نے فرمایا تم اپنی آواز تو سنا دی، اب اگر کچھ مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ دیکھتی کیا ہے کہ اب جہاں چاہے زمزم موجود ہے، وہاں ایک فرشتہ ہے، اور جہاں اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پانی نکل آیا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو جمع کرنا شروع کیا۔ پانی لے لے کر اپنی مشک میں بھرنے لگی، مگر پانی بھرنے کے باوجود ابلتا رہا۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں ان کو کھود کر کنویں کی شکل میں کر دیا تھا، جو زمین کے اونچا ہونے کی وجہ سے بہت ہی گہرا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ کہیں زمزم کو بہنے دیتی، یا یہ فرمایا کہ اس کو ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر مشک میں نہ بھرتی تو یہ آج بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ پھر انہوں نے پانی پیا اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور فرشتے سے کہا کہ اس بچے کی ہلاکت کا خوف نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے، یہ بچہ اور اس کے والد اس کی تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس موقع پر شاعر کہتا ہے رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمیں پہ اپنے بچے کو، پکارا ہاجرہ نے کانپ کر اللہ سچے کو، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سائے میں اسماعیل کو پایا، ٹھٹک کر رہ گئیں ایک اور نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، زمیں پر ایڑیاں رگڑی تھیں وہ ناچاری ہوا تھا چشمہ آب سرد و شیریں کا وہاں جاری، یہ پہلا معجزہ تھا پائے اسماعیل کمسن سے کہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے۔ یہی پانی زمزم کہلاتا ہے جس کو ہر حاجی تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لاتا ہے اور مکہ مکرمہ میں خوب دل کھول کر استعمال کرتا ہے۔ زمزم کے بہترین اوصاف میں بتایا جاتا ہے 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی رکھی ہیں جو دنیا کے کسی پانی میں نہیں رکھی۔ نمبر 1 پیاس بجھاتا ہے، نمبر 2 غذا کا کام دیتا ہے، نمبر 3 موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ جس وقت اس کا ظہور ہوا اس وقت ان ماں بیٹوں کو انہی 3 باتوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اس پانی کو سال سال رکھ لیا جائے تو نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ اس میں کیڑا پڑتا ہے، یہ بات دوسرے پانی میں نہیں پائی جاتی۔
زمزم کی وجہ تسمیہ یہ کہی جاتی ہے کہ زمزم کے معنی ہیں ٹھہر جا، اور بی بی ہاجرہ علیہ السلام بار بار کہتی تھیں زمزم، تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا، جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے فیضیاب ہونے کی سعادت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔